الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ ترجمہ: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اس طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو۔ تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ گزشتہ رکوع میں مشرکین سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن حلال و طیب چیزوں کو تم نے حرام ٹھہرا لیا ہے اور اس تحریم کو یعنی حرام ٹھہرانے کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہو، اس کی سند اور دلیل لاؤ۔ یہاں ان کی دلیل بیان کی گئی ہے جو وہ پیش کرتے تھے کہ یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کو قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلاف کو اس تحریم یعنی حرام کرنے سے بلکہ تمام مشرکانہ افعال و اقوال سے روک دیتا۔ جب نہ روکا اور یوں ہی ہوتا چلا آیا تو ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک ہماری یہ کاروائیاں پسندیدہ ہیں۔ ناپسند ہوتی تو ان کے کرنے میں ہم کو اب تک کیوں آزاد چھوڑتا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیک نام اور مدبر گورنمنٹ کسی باغیانہ تحریک میں حصہ لینے والے کو باوجود یقینی اطلاع اور کافی قدرت کے پہلے ہی دن پکڑ کر پھانسی نہیں دے دیتی۔ وہ اس کی حرکات کی نگرانی رکھتی ہے، کبھی رویہ درست کرنے کی ہدایت کرتی ہے اور موقع دیتی ہے کہ آدمی ایسی حرکات کا انجام سوچ کر خود سنبھل جائے۔ کبھی اصلاح سے مایوس ہو کر ڈھیل چھوڑتی ہے کہ اس کی بغاوت کا ایسا باضابطہ اور مکمل مواد فراہم ہو جائے جس کے بعد اس کی انتہائی مجرمانہ غداری قانونی حیثیت سے اعلیٰ رؤوس الشہادہ ثابت کی جا سکے۔ ان تمام صورتوں میں مجرم کی باغ ڈھیلی چھوڑ دینے اور فوراً سزا نہ دینے سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی بغاوت نہیں، جرم نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ گورنمنٹ کی ڈھیل دینا جو ہے وہ مہلت پوری ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد عدالت کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے اور باضابطہ جو ہے اس کے اوپر مقدمہ ہو کر اس کو جرم ثابت ہونے کے بعد سزا ملتی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی کی جو حکمت ہے وہ تو دنیاوی عدالتوں سے بہت زیادہ اور مطلق ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی بھی اپنے مجرموں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ وہ مجرم کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں اور آیتیں نازل فرماتے ہیں اور کھول کر اپنے جو ہے وہ احکام بیان فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر لوگ نہیں مانتے تو پھر وہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے دنیا کو۔ وہ زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لاتے اور زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ انسان اپنا فیصلہ خود ہی کرتا ہے کہ اس کو نیک راستہ چننا ہے، حق کا راستہ چننا ہے یا بد راستہ چننا ہے اور گناہ کا راستہ چننا ہے۔ اسی وجہ سے اس سے مواخذہ ہوگا۔ ان کے باپ دادا نے جو غلطیاں کی وہ اس کا جواب دیں گے، اور جو غلطیاں خود کر رہے ہیں اس کا جواب یہ خود دیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو حق پر چلا دے اور سیدھی بات کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔